الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آپ تمام احباب کے علم میں ہوگا کہ یہ محفل ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، پیارے محبوب علیہ السلام کی روز محشر شفاعت نصیب فرمائے۔ یقیناً پیارے بھائیو، ہم رب تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور رب تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر ہاتھوں سے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو فوراً سے ہمارے ہاتھ کٹ نہیں جاتے، اگر آنکھوں سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو آنکھیں فوراً باہر نہیں آ جاتی، اگر اپنے قدم کو رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھائیں تو فوراً پاؤں کٹ نہیں جاتے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہی ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمت ہی چاہتی ہے کہ رب تعالیٰ کے بندے بخشے جائیں۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کو یہی مطلوب ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کی چاہتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے بخشے جائیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے اول بات جو سکھائی گئی
وہ یہی سکھائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو بڑا مہربان ہو، بڑا رحم فرمانے والا ہو، تو اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اس کے بندے کو عذاب ہو، اس کے بندے کو عذاب ہو، یہ اس کی رحمت کو کیسے گوارا ہو۔ اسی لیے رب تعالیٰ کی رحمت یہ بندے کو بخشنے کے لیے، بندے کی مغفرت کرنے کے لیے، بندے کو جنت میں پہنچانے کے لیے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رحمت کا بہانہ ہی تلاش کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے بندہ جتنے بھی گناہ کر لے، زمین و آسمان کو اگرچہ اپنے گناہوں سے پر کر دیا، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا باقی نہ رہا کہ جو ہمارے گناہوں سے پر نہ ہو، ذرہ ذرہ ہمارے گناہوں سے اگرچہ پر ہو، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت کے پکار کر کہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ خوف کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حاضر ہو کر صرف میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا پیارے محمود علیہ السلام نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی ہے۔ اگر دو گناہوں سے توبہ کر لی، کتنے بھی گناہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، تو پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان ترجمان سے رب تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی یہ رحمت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جب ہماری زندگی کے سلسلے کو ختم فرما دیتا، جب ہماری زندگی کے سلسلے کو ختم فرما دیتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت اس وقت بھی اپنے بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اس وقت بھی رب تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی ہے۔ اور یہی ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا ہے کہ اس گھر میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کریں کہ رب تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا ہے کہ جو کبھی سوئم کے نام پر ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوں گے، کبھی 10ویں کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہوں گے، کبھی 20ویں کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہوں گے، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی برسی کے نام پر ہمیں ایصال ثواب کرتے ہوں گے، کبھی شب برات کا موقع آئے گا، شب برات کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایصال ثواب کریں گے، کبھی سال کی نیاز لگے گی تو برسی کے نام پر ہمارے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا اپنے مرحوم کو زندہ ہو یا مردہ، اپنے کسی بھی عزیز کو ثواب پہنچانا، کوئی بھی نیک عمل کیا اس کو ثواب پہنچا دیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ عمل کیا تو قبول فرما، تو ثواب عطا فرما، تیری رحمت عطا ہو تو میرے اس خدا عزیز کو بھی عطا فرما۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو عمل کرتا ہے اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جسے ثواب پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب میں عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، پیارے محمود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی حدیث پاک ہے کہ پیارے محمود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر کے اندر ہوتا ہے، یہ کوئی عام بندہ بیان نہیں کر رہا، کہ وہ ہستی بیان فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے رب کا جلوہ دیکھا، جو رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے والی ہستی ہو، تو اس سے قبر کا حال کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ جس سے رب نہ چھپے، رب تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے مولا رب ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے
موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب شب معراج کی رات آتی ہے تو اپنے محبوب کو رب تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جب رب کا جلوہ دیکھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہوگا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے والی ہے، تو آپ کی نظروں سے قبر کا حال کیا دنیا کا کوئی بھی ذرہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ غوث پاک کون ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام کے ایک غلام ہیں۔ غلام کی یہ شان ہے کہ غلام کہتے ہیں کہ اپنی ہتھیلی میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو اس رائی کے دانے کی بھی محتاج نہیں، جہاں اپنی نظروں کو اٹھائیں گے اپنے غلاموں کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنے عشق کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنے عشق کو بیان کر رہے ہیں کہ غلام دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے آقا کو پکارے تو آقا اس کی پکار کو ضرور سنیں گے۔ تو بہرحال پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں ہر چیز کو ملاحظہ فرماتی ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے قبر کے حال کو بیان کرتی ہو فرمایا کہ قبر کے اندر جو مردے کی حالت ہوتی ہے وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتی ہے، وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتی ہے کہ ڈوبتا ہوا انسان کیا چاہتا ہے؟ مدد چاہتا ہے۔ ڈوبتا ہوا انسان سہارا چاہتا ہے کہ ابھی کوئی آئے میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے اس مصیبت سے نکال دے، ابھی کوئی آئے میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے ڈوبنے سے بچا لے۔ وہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے، کسی نہ کسی مددگار کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی اس وقت آ جائے جو مجھے اس پریشانی سے نجات دلائے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ انتظار کرتا ہے، جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو ہر ایک شخص کے انتظار کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو برسوں کے بعد آئے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں یار آپ کا تو بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا، اور اگر کسی کا کسی کام کی وجہ سے انتظار کرنا ہے تو یہ نارمل حالت ہوتی ہے کہ انتظار کیا۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ جو مرنے والا ہے وہ شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے اس چیز کا، وہ شدت کے ساتھ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے گھر والے، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست و احباب اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ فرمایا کہ جب اسے ایصال ثواب پہنچتا ہے، جب اسے ثواب پہنچایا جاتا ہے، جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کی اور اس ثواب کی اس کی نظر میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے نزدیک ان تمام تر چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی نظر میں اگر کسی چیز کی حیثیت ہوتی ہے تو وہ ہمارا بھیجا ہوا ثواب ہوتا ہے، وہ ہمارا بھیجا ہوا ثواب ہوتا ہے کہ جو اس کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب کی رحمت ہے نا کہ ہم اگر چاہیں
ایک مرتبہ درود پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ہم چاہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کا ثواب پہنچا دیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت یہ ہمارا عمل نہیں دیکھتی، ہمارا اخلاص دیکھتی ہے، ہمارا اخلاص دیکھتی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے عمل کی لمٹ کو نہیں بیان فرمایا جناب اتنا عمل کرو گے تو اتنا ثواب پہنچے گا، مطلقاً فرمایا کہ جو ایصال ثواب ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو پہاڑوں کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب چاہے کوئی ایک مرتبہ درود پڑھ کر کرے یا پورا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرے، رب تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کی ذات یہ ملاحظہ فرما رہی ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ رب تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس ثواب کو پہنچاتے ہوئے رب تعالیٰ ایسا اعزاز عطا فرماتا ہے، ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ ہمارا بھیجا ہوا ثواب پہاڑوں کی مثل ہمارے مرحوم کو عطا فرماتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی یقیناً رحمت ہے، یقیناً رحمت ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ یقیناً ہمارے عمل کی محتاج نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ حماد مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ کی قبرستان میں گئے، مکہ مکرمہ کی قبرستان میں گئے، آپ کی آنکھ لگی، آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مردے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، مردے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت جمع غفیر ہیں۔ آپ ایک قبر والے سے پوچھتے ہیں کیا قیامت قائم ہو گئی؟ وہ قبر والا کہتا ہے جناب قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ کہا کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ تو قبر والا کہتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ قبرستان سے ایک شخص گزرا، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اور ہم تمام قبرستان والوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا، اس کے بھیجے ہوئے ثواب کو ہم ایک سال میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب پہنچا دیا۔ وہ مردہ کہتا ہے کہ ہم ایک سال سے سورہ اخلاص کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ تو سوچئے جو اپنے مرحومین کے لیے پورے قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر کیسا کرم فرماتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پر کیسا کرم فرماتا ہوگا۔ اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپنے مرحوم کے لیے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری جستجو جو ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے جناب زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے مرحوم کے لیے اوراد و وظائف جمع کیے جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری یہ چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب جمع کریں۔ تو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں اگر کوئی ایک مرتبہ قرآن پاک دے دے نا تو بسا اوقات بعض لوگوں کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے۔ ایک قرآن پاک، انہیں ایک قرآن پاک کی کوئی حیثیت لگتی ہی نہیں ہے۔ جناب ایک قرآن پاک سے کچھ نہیں بنے، ایک قرآن پاک سے کچھ بھی نہیں بنے جناب۔ ایک قرآن پاک دادا کے نام کا، ایک قرآن پاک نانی کے نام کا، ایک قرآن پاک نانا کے نام کا، الگ الگ قرآن پاک اس طرح مختص کرتے ہیں۔ ان کے گمان میں کیا ہوتا ہے جناب ایک قرآن پاک سب کو نہیں بخش سکتے، ایک جو سمجھ میں آتی ہے بات، تو ہرگز کبھی بھی یہ چیز اپنے ذہن میں نہ لائیں، اپنے تصور میں یہ نہ لائیں۔ بس تصور میں کچھ چیز رکھیں تو رب تعالیٰ کی رحمت رکھیں۔ رب تعالیٰ چاہے گا
تو ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ بھیجا ہوا درود پاک ہی ہمارے مرحوم کے لیے بیڑا پار ہونے کا سبب بن جائے گا. درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وسلم. تابعی بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی قبر کے اندر کس حالت میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طریقہ بتاتے ہیں. طریقہ بتانے کے بعد وہ عورت اپنی بیٹی کو جب خواب میں دیکھتی ہے تو عذاب کی حالت میں دیکھتی ہے. اب رنجیدہ ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. اس کے گمان کے مطابق میری بیٹی جنت میں ہوگی, جنت کے مزے لوٹ رہی ہوگی, لیکن وہ اس کے خلاف دیکھتی ہے, اس کا الٹ دیکھتی ہے کہ جناب میری بیٹی تو جنت میں ہونے کے بجائے جہنم میں ہے اور عذاب میں گرفتار ہے. لہذا حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ جناب عالی میری بیٹی تو عذاب میں گرفتار ہے اور میں بہت رنجیدہ ہوں. کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتے ہیں. خواب کی حالت میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے اور جنت میں تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہے. وہ جب خواب میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کے عذاب میں گرفتار ہونے کی بات آپ کو بتائی گئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق تو عذاب میں گرفتار تھی, تو جنت میں کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں تھے, قبر میں تھے, تو قبرستان سے ایک شخص گزرا جس نے آقا انعامدار پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھا. اس ایک مرتبہ بھیجے ہوئے درود کا ثواب اس نے تمام قبرستان والوں کو بخش دیا, اشارے ثواب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ درود کی برکت سے ہم 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا. یہ کرم ہے رب کا, یہ رب کی رحمت ہے. اسی لیے ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت کا سوال ہی کرتے رہنا چاہیے. اور جو اپنے مرحومین کے لیے اشارے ثواب نہیں کرتے, اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں, تو وہ اپنے مرحومین کو قبر میں رنجیدہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم اپنے مرحوم کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں, ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں, تو بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام وقف تمام فرشتوں کے سردار ہیں. دیکھیے رب تعالیٰ ہمارا بھیجا ہوا ثواب کتنے اہتمام کے ساتھ عطا فرماتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ہمارا بھیجا ہوا ثواب ایک موبائل کباب کے اندر لے کر اس قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قبر والے کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قبر والے سے کہتے ہیں, اے قبر والے تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, میرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. جب اس قبر والے سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ قبر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, تو وہ قبر والا تو خوش ہو جاتا ہے, لیکن اس کے جتنے بھی پڑوسی ہوتے ہیں وہ غمزدہ ہو جاتا ہے, وہ غمگین ہو جاتے ہیں. جناب ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں بھیجا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں جناب مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, تو ایسے لوگوں سے رب کی پناہ, ایسے لوگوں سے رب کی پناہ. الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں, اور ہم جب بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دیتا ہے, ہمیں بھی عمل کی توفیق مل جاتی ہے.
ہمیں عمل کی توفیق ملتی ہے، ہم عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات یہ بہکانے والے، یہ ورگلانے والے یہ بات بھی کہتے ہیں جناب ہم جو کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ درود، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل سنت والے ہیں ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جناب جب تک اپنے مرحوم کے لیے کھانا نہ پکایا جائے، جب تک لوگوں کو کھانا نہ کھلایا جائے، نظر و نیاز نہ کی جائے تو ان کا مرحوم بخشا نہیں جاتا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں ہے کہ جب تک ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، جب تک لنگر نہیں کھلائیں گے، ہمارے مرحوم کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یقیناً جو انتقال کر کے گیا ہے مسلمان تھا، رب تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ عبادت کر کے گیا ہوگا، رب تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ راضی کرنے والے کام کر کے گیا ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ کی اس مرحوم پر رحمت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اس کو بخش دے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے، یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کی طرف سے جناب یہ آتا ہے جناب کوئی بھی چیز غیر اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر دی جائے، جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف نسبت کر دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جناب آپ لوگ کہتے ہیں جناب غوث پاک کی نیاز، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے ہی جناب کہا کہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ کھانا حرام ہو گیا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جناب خواجہ صاحب کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے خواجہ صاحب کا نام آیا اب یہ کھانا حرام ہو گیا۔ کسی بھی شخص کا نام لے لینے سے، کسی بھی بزرگ کا نام لے لینے سے ان کے عقیدہ اور نظریے کے مطابق وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بالکل قرآن و حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ قرآن پاک اور حدیث طیبہ سے یہی بات ثابت ہے کہ جب تک جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، جب جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے، بسم اللہ کی اللہ اکبر ہی کہا جائے تو جانور حلال ہوگا۔ اگر اس وقت کسی نے غوث پاک کا نام لے لیا، یہاں تک کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام لے لیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ رب نے کہا کہ جب جانور ذبح ہو رب کا نام لیا جائے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن ہرگز اس بات سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جناب کسی بھی چیز پر رب تعالیٰ کے علاوہ نام آ گیا تو وہ حرام ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جناب یہ کہنے والے نا اپنے گھر کے بھی نہیں رہیں گے، یہ گھر کس کا جناب میرا ہے، تم کون ہو؟ تم خدا ہو؟ تم خدا ہو؟ تم خدا نہیں ہو۔ تم نے کہا یہ میرا گھر ہے، تمہارے عقیدہ اور نظریے کے مطابق تم نے کہا جناب یہ میرا گھر ہے، اب یہ تم پر حرام ہو گیا، یہ تم پر حرام ہو گیا۔ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں پر اپنا کھانا لے کر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب یہ کھانا کس کا ہے؟ جناب یہ کھانا فرحان صاحب کا ہے۔ فرحان صاحب خدا تو نہیں ہے، فرحان خدا تو نہیں ہے۔ اب اس کھانے پر کہا جناب یہ فرحان کا کھانا ہے تو حرام ہو گیا نا، اب کھانا تو حرام ہو گیا، حلال کیسے ہوا؟ آپ کہتے ہیں جناب جب بھی کسی چیز پر اللہ کے علاوہ نام آ جائے، غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کہنے والے کہاں سر چھپائیں گے؟ کہاں سر چھپائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ آنا پڑے گا تو قرآن و حدیث کے پاس میں آنا پڑے گا، قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کا مفہوم یہی ہے جو قرآن نے سمجھایا کہ جب جانور ذبح کیا جائے ہم غوث پاک کے نام کا بکرا لیں، غوث پاک کے نام کا جانور لیں، خواجہ صاحب کے نام کا جانور لیں، 11ویں کا جانور لیں، 12ویں کا جانور لیں، جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں یہ نہیں کہ جناب غوث پاک کی 11ویں کا بکرا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور جانور کو ذبح کر دیا، 12ویں کی نیاز کو لگا رہا ہے، جانور لے کر آیا ہے، جانور محمد علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے جانور ذبح نہیں کرتا، نام لیتا ہے تو رب کا لیتا ہے،
رب تعالیٰ کا نام لینے کے بعد جب جانور کو ذبح کیا حلال ہو گیا، اب اس کا ثواب، اب اس جانور کا ثواب اپنے مرحوم کو بخش دیتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، اور بالکل جائز ہے۔ اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم جاننے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے زیادہ پتا ہے۔ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، میری ماں انتقال کر گئی ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے میں اپنی ماں کے لیے عمل کروں، میری ماں کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے، اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو۔ کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کا نام رکھا گیا ہادی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اس کنویں سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نوش فرمایا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے، سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کنویں کا نام رکھ دیا گیا سعد کی ماں کا کنواں، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہو گیا۔ اب اس کنویں پر، اس پانی پر غیر اللہ کا نام آ گیا ہے، اب اس کا پینا حرام ہو گیا ہے۔ آج جب امام حسین کے نام کی سبیل لگتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جناب اب اس پانی کا پینا حرام ہو گیا، اس پر کہہ دیا گیا یہ امام حسین کی سبیل ہے۔ تو آئیے سرکار علیہ السلام خود نام عطا فرما رہے ہیں، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، صحابہ کرام اس نام سے پکار رہے ہیں اور صحابہ کرام اس سے پانی نوش فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کا نام کسی چیز پر لے لیتے ہیں تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ حلال ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان حضرات میں سے کوئی اس طرح برگلانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ حدیث پاک یاد رکھیں۔ میں نے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ حدیث پاک سنائی۔ بعض بچے ماشاءاللہ بہت جلدی پک کرنے والے ہوتے ہیں، بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔